یہاں تک کہ آخر ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خالد بن ولید کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کدھر ہے؟ خالد بن ولید جیسے ذہین انسان کو اب تک اسلام کی طرف آ جانا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید کے بھائی ولید نے فل سپیڈ بھاگ کر اپنے بھائی کی طرف لیٹر بھیجا اور لکھا کہ خالد اب تو اپنی آنکھیں کھولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری تعریف سنی تو اب اور دیر مت کرو اور اسلام قبول کر لو۔ اپنے بھائی کا یہ لیٹر پڑھ کر خالد بن ولید سوچنے لگے کہ میں نے احد کی جنگ میں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب معاف کر کے مجھے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اب خالد بن ولید مدینہ کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے تو مکہ کے لیڈر ابو سفیان نے آ کر خالد سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے تم ہمیں چھوڑ کر محمد کی طرف جا رہے ہو؟ تو آف کورس خالد بن ولید کسی کے باپ سے ڈرتے تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ اس پر ابو سفیان نے اپنی تلوار نکالی، لیکن خالد بن ولید کے پاورفل خاندان بنو مخزوم نے انہیں بچا لیا اور اس طرح خالد بن ولید مکہ میں سب کو بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ان کی ملاقات فیوچر آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جو خود بھی مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر اسلام قبول کرنے جا رہے تھے، اور اس طرح ان دونوں نے مدینہ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قرآن کی ان آیات کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا، جس میں ان کے باپ ولید بن مغیرہ کو جہنم میں ڈالنے کی بات تھی۔ تو خالد بن ولید ایک صحابی کے پاس گئے اور انہیں کہا مجھے میرے باپ کے بارے میں آیات پڑھ کر سناؤ، اور انہیں سننے کے بعد خالد بن ولید نے کہا دوبارہ سناؤ، اور پھر کہا دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ، اور یہ آیات بار بار سننے کے بعد آخر خالد بن ولید کے دل نے ان آیات کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس دن کے بعد ہمیشہ خالد بن ولید اپنے آپ کو خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو سلیمان کہلانے لگے۔ ناؤ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج جمع کر کے پہلی بار رومن امپائر سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، جسے جنگ متا کہا جاتا ہے۔ تو آف کورس بالکل ایک نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح اس فوج میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے مسلمانوں کا تیسرا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرلز شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے دے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے۔ اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ یا اس سے بھی کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ رومنز کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے اور یا شہید